فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذرا بآواز بلند درود پاک علیہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. آپ اتنے خاموش ہیں، آواز میرے کانوں میں نہیں. نبی پہ درود پڑھنا جی عاشق صادق ہیں جن کے مزار پہ بیٹھے ہیں. یہ عاشق حسین وہ عام ہستی کا نام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جن کا مقام کیا ہے. اللہ گواہ ہے. ذرا اونچی آواز میں پڑھیں، وہ سن رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. آج آواز ذرا بہتر کرا دو، بات تری ذرا دوروں کھچے، آواز سونی کر دے. الصلاۃ ذرا پڑھے، ذرا مجھے سب کو سننا ہے. ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قابل صدر احترام صدر محفل صاحبزادہ والا شان سید شہد حسین شاہ صاحب، قابل صدر احترام امجد جٹ صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع میاں چنو، دیگر قابل صدر احترام ذی احتشام قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، میرے انتہائی واجب احترام دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد کی اس بابرکت مجلس میں جمع ہیں. خوشیاں دو ہیں. ایک خوشی پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب کی اور سے پاک کی ہے، جس دن اللہ کے ولی کی رب سے ملاقات ہوتی ہے اس کو عرس کہتے ہیں. ہم جیسے مر جائیں تو ہماری برسی ہوتی ہے، عاشقوں کی عرس ہوتے ہیں. عاشقوں کی بولیے عرس ہوتے ہیں. اور یہ نسبت ہی ہے جو اس در سے جس کو نسبت مل گئی، جس کو نسبت مل جائے تو نسبت بندے کو اعلیٰ درجے پہ لے جاتی ہے. نسبت کا کمال ہے. اور یہ 123/15 یہ پورا علاقہ جانا جاتا ہے پیر عاشق حسین کے نام سے. انہوں نے عرصہ پہلے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے یہاں آ کے ڈیرے لگائے، اللہ اللہ کیا، اللہ سے محبت کی، اللہ کا پیغام امت کو دیا. آج ان کا نام اللہ نے زندہ کیا ہوا ہے اور یہ قیامت تک زندہ رہے گا. جو جو زمانہ بڑھتا جائے گا اللہ والوں کا ذکر بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور جو ان کے اس احاطے میں آ گیا مردہ دل لے کر وہ زندہ ہو کے چلا جائے گا. کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی، بولیے تکتی دیکھی. تو آپ جتنا لمحہ جتنا وقت ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ بیٹھے، ارادے کے ساتھ بیٹھے کہ جب اٹھیں گے تو مرادیں لے کے اٹھیں. بولیے سخیوں کے سخی ہیں، خالی لوٹاتے
بولیے یقین نہیں ہوتا منگ کے ویل ہے میں نے بہت جاٹی لگتے ہیں جٹا کا پنڈ نہیں کتے اتنا ڈھلا بول دے ہو پیسے لگتے ہیں میں 2-4 گھنٹوں والا خطیب نہیں ہوں ٹائم کڑیاں کا نوٹ کر لو میں 45 منٹ تقریر کرنی ہے کنے اس واسطے کہ میرے تو بعد ایک نعت خان نے گھنٹہ سوا گھنٹہ پڑھنا ہے یہ نہ فجر کسی نہیں نہ ہو جائے فجر میرا خطاب 11 بجے شروع ہونا تھا میں ٹائم سے پہنچ گیا تھا لیکن عارف صاحب کی محبت انہوں نے کھانے شانے محبتیں پھر ظاہر ہے جب بندہ ان کے ہتھے چڑھ جائے پھر ان کی مرضی پہ چلنا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا یہاں آپ کے پاس لیٹ پہنچا ہوں تو میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے وقت کے ہی اندر اپنا موضوع کلوز کر لوں تاکہ میرے بعد آنے والے مجھے بد دعائیں نہ دیں اور آپ بھی تازہ دم رہیں کہ جناب اچھا گل سنو میں پہلو ٹائم دس دیتا ہے میں نے ٹائم پہلے تو ہوں پاویں دکھ نال سن لو تو پاویں سکھ نال سن لو تو اگر ساتھ دے کے سنے گو تو مزہ آئے گا اگر نہیں دے گے تو تقریر تو میں نے پھر بھی کرنی اندازے بھی اگرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات آج اس موضوع پر میں چند باتیں آپ کے گزار کروں گا صدیاں گزر گئی 1400 سال پہلے کی بات ہے فراق کی چوٹیوں پہ ایک آفتاب رسالت ماہ طلوع ہوا تھا بی بی آمنہ کے گھر میں زمانے گزر گئے صدیاں گزر گئیں آج بھی لگتا جو میں کل دی گل ہے یہ جھنڈیاں یہ کمکمے یہ سب کچھ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا شہنشاہ کائنات کے سلطان اعظم اس کائنات کا بادشاہ میرا مصطفیٰ پہلے بھی تھا اب بھی ہے قیامت تک ایک ہی شہنشاہ ہے وہ شہنشاہ میرا اور تیرا مصطفیٰ ہے بس آج کا میرا موضوع ہے حضور سلطان کائنات ہے بولیے کیا حضور سلطان ہے موضوع کیا حضور سلطان ہے باتیں نہیں مارنی موضوع پہ بات ہوگی کیونکہ تعلق ہے منہاج القرآن سے بات بھی قرآن کی کریں گے حضور کیا ہے سلطان ہے بولو نا اور ایک بات یاد رکھ رہے ہیں سلطانوں کی بارگاہ میں ہر بندہ آ سکتا نہیں ہے ہر ایرو غیرو نتھو خیرو سرکار کی محفل میں آتا ہی نہیں کیوں کہ بلاتے ہی نہیں سرکار کی محفل کو میری بات یاد رکھ لیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار اور جو آتے وہی جن کو سرکار اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد آپ نے ہمیں خوش کرنے کے لیے بات کر دی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی میں نے قرآن پڑھا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ یہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مگر اس سے پہلے ابھی ہم جلسہ کر رہے ہیں بولیے جلسہ جھنڈیاں لگائے بیٹھے ہیں کئی بندوں کو تکلیف لو جی جلسے کرتے ہیں پلا اتنا پیسہ لا کے کسی بچی دا بیاہی کر چھڑ دے فضول خرچیاں نے یہ کتھے رہے ہے یہ کی کرتے ہیں بندہ نما مسلمان ہوندہ ہاں گلنا دے صحیح نے یہ لنگر منگر کھا کے چلے گئے اور بس فضول خرچی ہو گئی اتنا خرچہ کر دیا تو ذہن میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں مگر ایک بات یاد رکھ لے تمہیں نبی کے میلاد کا خرچہ نظر آتا ہے اپنی بچیوں کے خرچے نظر نہیں آتے تیرے بیٹے کی شادی ہو لاکھوں روپے لگ جائے تیرا کو مر جائے تو 3 کٹے لوگوں کو کھلا دے وہ تو تینوں نظر نہ آوے تے نبی دا میلاد ہوئے تینوں تکلیف ہوئے آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں ہر بندہ آ نہیں سکتا اللہ رب العزت نے اسی طرح کے 2 جلسوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے ایک جلسے کا نام ہے جلسہ توحید اور دوسرے جلسے کا نام ہے جلسہ رسالت آج جلسہ رسالت ہو رہا ہے جب جلسہ توحید کی بات کی اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا گناہگار بھی تھے نیکوکار بھی تھے سیاکار بھی تھے علی اللہ کے ولی بھی تھے نبی بھی تھے غوث بھی تھے ابدال بھی تھے ساری ارواح کو جمع کیا قال الست بربکم اللہ نے ایک سوال پوچھا اے روحو کیا میں تمہارا رب نہیں
قالوا بلا، سب نے کہا مولا تو ہی ہمارا رب۔ اچھا جلسہ توحید ختم ہو گیا، نہ نعت ہوئی نہ تلاوت ہوئی، بس کوئی گل پہ تھوڑا رب ہاں ربا سونیا۔ جلسہ توحید میں خالی تقریریں ہوتی ہیں، نعتیں کوئی نہیں ہوتی، خالی تقریریں ہوتی ہیں۔ جب جلسہ رسالت کی بات ہوئی، رب کائنات نے فرمایا میرے جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو جا، میری بات تھی میں نے ساروں کو بلایا تھا، آج بات کرنی ہے مصطفیٰ کی، ساروں کو آنے کی اجازت نہیں، دروازے پہ کھڑا ہو جا۔ آدم آئے اندر آنے دینا، ابراہیم آئے اندر آنے دینا، اسماعیل آئے اندر آنے دینا، یحییٰ اسحاق یعقوب و یوسف آئے اندر آنے دینا، عیسیٰ و موسیٰ آئے اندر آنے دینا۔ کیوں؟ کل تھی میری بات، میں نے ساروں کو بلایا تھا، آج بات کرنی ہے جمال مصطفیٰ کی، کمال مصطفیٰ کی، حسن مصطفیٰ کی، اپنے مصطفیٰ کی رفت کی بات کرنی ہے۔ آج جلسہ ہے رسالت کا، ساروں کو باہر روک دینا، پیاروں کو اندر بھی۔ رب کائنات نے جب اپنے حبیب کی وہاں میثاق لیا، وعدہ لیا، پھر ساروں کو نہیں بلایا، پیاروں کو بلایا، فرمایا پیارے اندر آ جاؤ، سارے باہر۔ او بھائی جی تو سمجھ نہیں آئی، سارے نے سرکس میں کرنا ہے، پیارے اتھے بیٹھے، انہیں اللہ نے آنے کی توفیق دیا گیا، تسی ادھر یار آلے ادھر، سارے باہر پیارے، اور تم سارے نہیں ہو، تم پیارے ہو، جنہیں مصطفیٰ بلا لے وہ پیارے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ جب پیاروں کو بلایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء کو جمع کیا، قرآن پڑھے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، حبیب یاد کرو جب رب نے نبیوں سے وعدہ لیا، رب کائنات نے اعلان کیا، اے گروہ انبیاء میں تم سب کو دنیا میں بادشاہتیں دینے جا رہا ہوں۔ آدم 1000 سال تک تیری حکومت کا جھنڈا رہے گا، نوح علیہ السلام 950 سال تک تیری حکومت رہے گی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، کل انبیاء جمع ہے۔ ہر نبی کو کہا تمہیں بادشاہت بھی دوں گا، تمہاری اپنی اپنی سلطنت، اپنے اپنے علاقے، اپنی اپنی زبانیں، کوئی قوم عاد میں جائے گا، کوئی قوم سمود میں جائے گا، تم سارے اپنی اپنی بادشاہوں کے وقت گزار چکو گے۔ جب تم سارے دنیا میں جا چکو گے، ثم جاءکم، تم سب کے آخر میں میں اپنے مصطفیٰ کو بھیجوں گا۔ تو بھائی جی میں مانے چوسی ہنڈ دے ہوں گا، اب پہلوں لوگی بندے جاندے پرونے بیجو بیجو بیجو، تو محفل ساتھ جائے پھر محفل دا دولہ آتا ہے، یہ وہی ہے اللہم ثم جاءکم، تم سارے جا کے اعلان کرنا کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ جب ثم جاءکم، میرا مصطفیٰ تم سب کے بعد میں آئے گا، سنو جب میرا مصطفیٰ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْفِرُنَّ، پھر تمہاری بادشاہتیں ختم، تمہارے زمانے ختم، پھر ایک ہی شہنشاہ ہوگا، ایک ہی سلطان ہوگا، مشرق سے لے کر مغرب تک کائنات پوری کا پوری، آسمان سے زمین تک ایک ہی جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ سنو جب میرا مصطفیٰ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اپنے کلمے چھوڑ دینا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا کی بادشاہتیں دینے سے پہلے ان سے اعلان کروایا، ثم جاءکم، تم سب کے آخر میں میرا مصطفیٰ آئے گا، یہ سلطان اعظم، بادشاہ اعظم، کائنات کا شہنشاہ، سب سے آخر میں بھیجوں گا۔ بنایا پہلے ہے، کوئی آخر جی آخر تے کیوں آئے؟ میں کیا آخر تے تاں ہوندہ پرونا خاص ہوئے تے اینڈ تے ہی ہوندہ ہے۔ اور رہی بات بنانے کی تو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو تب بنایا جب تب نہ تھا۔ یہ زمانے کو پتہ کہ آدم سے بھی پہلے، لوح قلم سے پہلے، جب تب نہ تھا، کب نہ تھا، نور نہ تھے، انوار نہ تھے، وہ کائنات کا وہ لمحہ تھا جب وقت کی اکائی بھی نہ تھی۔ لم یکن ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا جن، تیرے رب نے تیرے مصطفیٰ کو اپنے نور سے تب پیدا فرمایا
جب تب نہ تھا، جب کب نہ تھا، لوح و قلم نہ تھے، بحر و بر نہ تھے، خشک و تر نہ تھے، برگ نہ تھا، ثمر نہ تھا، فرش نہ تھا، عرش نہ تھا، دماغ نہ تھا، دھیان نہ تھا، قصبہ نہ تھا، بستی نہ تھی، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی. اس وقت یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی. وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول، وہ بھیجنے میں اول، یہ آنے میں اول، وہ پڑھانے میں اول، یہ پڑھنے میں اول، وہ دینے میں اول، یہ دینے میں اول، وہ بھیجنے میں اول، یہ آنے میں اول. وہ خدائی میں اول تھا، ایسے مصطفیٰ میں اول. تم سب کے آخر میں سبحان اللہ اپنے مصطفیٰ کو بھیجوں گا. اور سنو، تم سب کے اپنے اپنے زمانے ہوں گے، تم سب کی اپنی اپنی زبانیں ہوں گی، اپنی اپنی قومیں ہوں گی. ثم جاءکم، جب یہ آئے گا یہ تم سب رسولوں کا رسول بنے گا، تم بھی اس کی امت. سنو، یہ وہ سلطان اعظم ہے، تم جتنے شہنشاہ ہو تمہاری بادشاہتیں اس کے اندر ہوں گی. اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء پیدا کیے، کسی ایک نبی کو دوسرے نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے. ہر نبی اپنے اپنے زمانے کا بادشاہ ہوا. یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ تو موسیٰ پہ ایمان لانا، آدم تو نوح پہ ایمان لانا. نہ صرف ایک ہی ہستی ہے، تیرا اور میرا رسول، جس پہ کل انبیاء کو ایمان لانا لازم ہوا. اب میں یوں کرتا ہوں، تھوڑی منظر کشی کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کیا، ارواح کو. کیا یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے؟ میں بعید اخذ اللہ ہو. سونیا یاد کر، اس جہاں بھی آئے گا اس کے پیچھے کوئی پھر چھپا ہے. حبیب تو یاد کرنا تیرے سامنے جو ہوا. کیا ہم نے تیری نبوت پر وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، تم نبی تب تک رہو گے جب تک مصطفیٰ کو مانو گے. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن. میرا مصطفیٰ جب آئے گا، جس کو یہ نبی کہتا جائے گا وہ نبی رہے گا، اور جسے مصطفیٰ نے نبی نہ فرمایا، جس کے پاس مصطفیٰ کی تصدیق ہوگی وہ نبی، جس کے پاس تصدیق نہیں ہوگی نبوت سے فارغ نبی وہ رہے گا تو مصطفیٰ کو نبی مانے گا. رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت، آقا علیہ السلام کو آدم سے پہلے، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کنت نبیًا وآدم بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. کنت نبیًا وآدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی گوندا جا رہا تھا. میری گل سنو جٹو، بشریت بنی نہیں، میرے کنی اجے تاؤن لگی آتے ہیں، سمجھے نہیں؟ بشریت کنی جان رہی ہے. میرا نبی پہلے نبی، تو بشر تے لڑتا رہے، تینوں ایک کی کام لبا. گل سمجھے نہیں؟ میرے آقا اس سے بھی پہلے. تو رب کائنات نے فرمایا ہے اے گروہ انبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سنو، میں تم سب کو دنیا میں بھیجوں گا، ایک آسمان رسالت سجانے جا رہا ہوں. اس آسمان رسالت پر کوئی نبی آدم علیہ السلام کا روح بن کے چمکے گا، کوئی ستارہ عیسیٰ علیہ السلام بن کے چمکے گا، کوئی ستارہ موسیٰ علیہ السلام بن کے چمکے گا، کوئی ستارہ حسن یوسف بن کے چمکے گا، کوئی ستارہ اسماعیل بنے گا، کوئی ستارہ یحییٰ بنے گا، کوئی ستارہ اسحاق بنے گا. جب سارے ستارے آسمان نبوت پہ چمک اٹھیں گے، ثم جاءکم، پھر تم سب کے آخر میں ایک ایسے آفتاب کو روشن کروں گا جس کی روشنی میں ستاروں کی روشنی ماد پڑ جائے گی. وہ آفتاب کوئی اور نہ ہوگا، وہ میرا مصطفیٰ ہوگا. وہ جب آفتاب رسالت چمک اٹھے، سورج چمکے تھے ستارے کتوں لب دینے، وہ جب آ جائے گا روشن ہو کے تو پھر ستارے غائب ہو جائیں گے. تو حضور علیہ السلام کو سلطان اعظم کائنات بنانے سے پہلے انبیاء سے اعلان کروایا کہ تم سب کا بادشاہ میرا مصطفیٰ. ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں آتا گیا، ہر نبی اپنی قوم کو ایک ہی بات بتا کے گیا، میرے بعد آنے والا محمد یا احمد. یہ جو انبیاء وہاں سے ہجرت کر کے مکہ میں آ کے دفن، 70 انبیاء کے مقابر ہیں مکہ کے اندر حرم کعبہ کے گرد و نواح میں. یہ آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہیں.
کہ جب وہ آئیں گے تو شاید ان کا زمانہ مل جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے کائنات کا سلطان بنایا. سنو, اور پھر جب معراج کی رات آئی, کل انبیاء کو مصطفیٰ کا مقتدی بنا کے دنیا میں بھی اعلان کروایا. وہاں وعدہ لیا, زمین پہ اعلان کروایا. ہر نبی نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ, معراج کی رات نماز جو میرے آقا کی ابتدا میں پڑھی, نبی کو اپنا امام مانا. اور جدوں امام مان لیا جاوے, گل سمجھے نہیں, ساڈے والا امام نہیں, آپ تو امام ہی ماننے ہیں تو جڑا بھی بڑھنے ہیں. اللہ کی قسم ہے, یہ بھی بڑی مخلوق ہے, امام بھی بڑی مخلوق ہے. اللہ کو یار ایسے صبر والے لوگ, ایسے پیارے لوگ, انہوں جدوں پوچھو نا مولوی جی کی حال کرنا, اللہ کا شکر ہے. نہیں شکر الحمدللہ جی, اللہ کا بڑا شکر ہے. مولوی صاحب بچے جی اللہ کا شکر ہے, بڑا ہی کرم ہے اللہ کا. مولوی جی تنخواہ کتنی؟ شکر الحمدللہ 6,000 7,000 کمیٹی والے دے دیتے ہیں, باقی دانے شانے دیتے ہیں. مولوی صاحب گزارا ہو جاتا جی الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے, بڑا گزارا ہوتا ہے جی. مولوی صاحب بچے کتنے ہیں؟ کہتے جی الحمدللہ میرے 28 بچے ہیں, اگر چوتھی بیگم نہ مرتی تو شاید 30 ہو جاتے. الحمدللہ میرا پھر بھی گزارا ہوتا ہے, حلوہ آ جاتا ہے, جمعرات کی روٹی آ جاتی ہے. اچھا گل سنو, یہ ایڈا صبر والا بندہ ہے تو تسی مڑ بھی چیز نہیں دیں. تھوڑی جی گل کرتا مولوی مسیتوں کٹو, میں کہا تو مسیت بدلے نو غریب نو ضرور کرنا ہی. گل سمجھے نہیں یار, اپنے امام کا ادب کرو. امام ہوتا ہے, کدی لوگ کے چھپ کے بھی خدمت کریا کرو, خالی جب رضا نہ کٹیا کرو. امام کا ادب ہو. جن امتوں نے امام کا ادب کیا وہ امتیں ترقی پاتے. تو میرے آقا کو انبیاء نے اپنا امام مانا, اپنا شہنشاہ مانا. اور پھر رب کائنات نے جتنے بھی کائنات میں نبی بھیجے, پھر ہر نبی کو رب کائنات نے اپنے کرم سے, اپنے فضل سے نوازا. کسی کو اپنے حسن کے جلوے کرا دیے, کسی کو ایک معجزہ دے دیا, کسی کو 2 دے دیے, کسی کو 3. ہر نبی کو الگ الگ طاقت معجزہ دے کے بھیجا. جب آئی نا سلطان اعظم کی بات, سب سے بڑے شہنشاہ کی بات, سلطان اعظم, بادشاہ اعظم, اب اللہ رب العزت نے وہ سارا کچھ جو ہر نبی کو الگ الگ دیا, وہ سارا کچھ ایک وجود میں جمع کر دیا. وجود ایک تھا, آدم کو اسی میں رکھا. وجود ایک تھا, ابراہیم کو اسی میں جمع کیا. وجود ایک تھا, اسماعیل کو اسی میں جمع کیا. وجود ایک تھا, حضرت یوسف کو جمع کیا. وجود ایک تھا, یحییٰ, اسحاق کو, یعقوب کو جمع کیا. اس کے حسن چمکتے گئے, نبی بنتے گئے. جب سارے حسنوں کو ایک جگہ پہ سمیٹ کے جمع کیا تو حسن جمال محمد مصطفیٰ بن گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سنو میرا نبی سلطان اعظم, میرے آقا جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا, یہ 12 ربیع الاول کی صبح نور, اللہ نے اسی وقت اعلان کر دیا. میرے آقا کی امی جان فرماتی فَقَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصْرِي, جب وہ 2 جہاں کا نور میرے بچن سے میری گود میں آیا, اللہ نے میری آنکھوں کے سارے حجاب اٹھا دیے. فرماتی فَقَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصْرِي, پردے اٹھ گئے. فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا, فرماتی میں نے مکے میں بیٹھ کے مشرق و مغرب کے کناروں کو دیکھا. فَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ آلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ, عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. فرماتی میں نے 3 جھنڈے نصب دیکھے, ایک میں نے مکہ میں مشرق میں دیکھا, ایک میں نے مغرب میں دیکھا, ایک کعبہ کی چھت پہ دیکھا. گویا رب کائنات نے اپنے رب کی ولادت کے وقت جھنڈے لگا کے اعلان کر دیا کہ مصطفیٰ اب تو آ گیا ہے. اب مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ہی شہنشاہ ہوگا, ایک ہی بادشاہ ہوگا, ایک ہی سلطان ہوگا, اور وہ میرا مصطفیٰ ہوگا. مشرق و مغرب میں جھنڈے لگا دیے اور تیجا اپنے کوٹھے تے لا چھڈیا. مینوں سمجھ نہیں آندی, سارا سال تیرا فتویٰ باہر نہ نکلے, تیری فتوی تے جدوں عاشقاں دے دن فتویاں لے کے آ جانا. لو جی جھنڈے لگے نے, جھنڈیاں لگیاں نے, فضول خرچیاں نے. میں کہ اللہ نے اپنے کوٹھے تے لے جا کے ڈک لے, اسی اللہ دی سنت پوری کیتی. اللہ نے اپنے گھر تے کعبے تے لایا یا نہیں لایا؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں ہے؟ تے جو نے کعبے تے اپنے گھر تے لایا ہے, تے سارے رب دی سنت پوری کرو. لاؤ جھنڈے. پاکستان دا جھنڈا لگے تے مولوی دا فتویٰ باہر نہیں ہوندا. قائد کا دن مناؤ فتویٰ باہر نہیں ہے, علامہ اقبال کا دن منایا فتویٰ باہر نہیں ہے, بھٹو دا
دن بنایا فتوا باہر نہیں آیا، پاکستان بنیا فتوا نہیں باہر آیا، تو نبی دے جھنڈے تے فتوا لے کے آ جانا، لے جا اپنے فتوے، اسی نہیں مندے، اسی تے یار دے جھنڈے لاؤنے ہی لاؤنے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یہ نعرہ ہونا کے لگنا ہے، سن، یہ نعرہ ہونا لگنا ہی، یہ نعرہ اتنے نہیں لگنا، میں تم دسا کتے لگنا، سنی ذرا۔ رب کائنات نبیوں کو جب یہ بات کی نا کہ میں تم سب کو دنیا میں بھیجوں گا بادشاہتیں دے کر، خلافتیں دے کر، ثم جاءکم، تم سب کے آخر میں میرا نبی آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم سب میرے ساتھ وعدہ کرو، اقرار کرو۔ قالوا اقررتم، کیا تم منہ سے اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس وعدے کو پورا کرو گے، توجہ رکھنی ہے، 1.25 لاکھ ارواح ہوں، کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ اللہ میں قالوا، اللہ ایسے بھی اللہ کا فرما دینا کافی تھا، اللہ میں نہیں، اقررتم، منہ سے اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، اس وعدے کو پورا کرو گے۔ قالوا اقررنا، 1.25 لاکھ انبیاء یک زباں ہو کر بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وہاں ایک نعرہ مستانہ لگا ہوگا، نعرہ رسالت۔ لا انج اقرار ہوئی، اتھے انج اقرار ہوئی، اللہ فاشہدو، چلو اب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ آدم تو نوح کا گواہ بن، نوح تو شیش کا گواہ بن، ابراہیم تو اسماعیل کا گواہ بن۔ کل کوئی نہ کہ ربا سنے میں بھول گیا سا، گواہی پا دے ایک دوسرے کے، میں یہاں مجمع کہتا ہوں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ تو سویرے جو کوئی بندہ موقع جائے تو کہنا پتر تمہیں اتھے در راتی روٹی کھاتی ساٹھے نال میں تم لکھیا نہیں، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، سجے کھپے بیٹھ لو، کیڑا کیڑا بیٹھا ہے، اب بوجھا نہ کٹا پینا ہے۔ آج کل یہ بھی کام چلتا جے، آج کل یہ بھی کام چلتا جب تھی پا کے لائے جاتے موبائل کھڑ کے، میں تو بھائی اپنا بندر پڑھا چھڑنا۔ پچھلے ہفتے میرا پروگرام سی لوترا، بابا اتنے نوٹاں دی برسات ہوئی، نمے نمے نوٹ سن، تے اے میرا ڈرائیور ہے، تے اے جناب ادھر بھی بوجھا پڑیا، تے بڑا خوش بھی ہے، چنگا مال ہویا ہے، جو درود و سلام پڑھن لگے نا کسی نے نال ہی کم پا چھڑیا۔ تے مینوں گڈی پہ کہندا علامہ صاحب ہے ماشاءاللہ اننے ہزار والے جے اننے 500 والے، میں کہنا کڑکے ہیں ایک کی نکلی 500 والا، پتہ ہے یہ کدھر ہے؟ میں کہا پتہ کر، اتھے بابا مولوی تو نہیں چھڑ دے دے کے آپ پہ رکھ لیندے نے۔ عارف پہلے زمانے سے کہنا ساڑی چند محفل سی رات میں اصغر اسلام چشتی فیصل آباد نات خاصی چانو نات محفل کر کے نکلے نا، بندہ آتا جی بسم اللہ دور ہے جائے پان اگر سانو دے گا لوڑ ہے تو اڑے تو بعد نات خانے 5,000 دی 5 تو 5,000 بابا سارا ہوندا سی، پان دے چھٹی تے سویرے سویرے فجر نے فون کہندا لاما جی، میں کیا ہن آندے اپا لٹے کو 5 نوٹ جعلی نے، یقین کریں نا بڑے بڑے استرے بیٹھے ہوتے، لیکن آج چنگے عاشق سرکار بیٹھے نے عاشق دے منگتے، گل سمجھے نہیں، عشق دی گل ہے۔ تو رب کائنات نے نبیوں سے وعدہ لیا، فرمایا تجھے گواہ بنو، گل اتنے نہیں چلی، فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں رب تم سب پہ اپنی گواہی ڈالتا ہوں۔ جتنے بھی نبی آئے سن لے، اب میرے آقا سلطان اعظم کیسے ہوئے، میں نے کہا ہر نبی کو معجزات 1 2 3 الگ الگ، جب تیرے میرے رسول کی باری آئی تو اللہ نے ایسے معجزات سے نوازا، فرمایا حبیب چونکہ تیرا دور چلے گا قیامت تک، تجھے سب سے بڑے 2 معجزات، ایک معجزہ قرآن، ایک معجزہ معراج۔ ہر نبی کے معجزات ان کے زمانے کے مطابق ہوئے، مگر میرے نبی کو ایسے معجزہ سے نوازا، کسی کو 1 کسی کو 2 کسی کو 3 کسی کو 4، چونکہ میرے نبی کو بنا تھا سلطان اعظم شہنشاہ اعظم، فرمایا مصطفیٰ تجھے سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ، انہیں ضرورت ہوتی تھی، حبیب تو ہے کائنات کا شہنشاہ، جب بھی تیری بارگاہ میں کوئی آئے گا جو مانگے گا عطا کرنا، مصطفیٰ تیری ذات معجزہ، بار بار معجزہ، تیری رفتار معجزہ، لب لالی معجزہ، خط مشکی معجزہ، تیرے انگلی پہ چاند کا نچانا معجزہ، ڈوبے سورج کو واپس پلٹانا معجزہ، چاند کا سینہ چیر کے زمین پہ لانا معجزہ، انگلیوں سے پانی کے چشمے چلانا معجزہ، درختوں کو قدموں میں بلانا معجزہ، نکلے ڈیلے اندرہ کے نور پلٹانا معجزہ، کٹے بازو جوڑ کے سجدے فرمانا معجزہ، معراج کی رات عرش پہ جانا پھر راتوں رات پلٹ کے آنا۔ حبیب تجھے اتنا نوازا ہے
کیونکہ تو نے ہمیشہ قیامت تک کے لیے. اور پھر دیکھیں ہر نبی جب آیا تو ان کی زبانیں الگ الگ. سبحان اللہ. آج بھی جپان جاؤ تو انہوں نے چنگ منگ سمجھ نہیں ہوتی, سبحان اللہ. تو نال ایک بندہ رکھنا پہنتا ترجمے والا. اب میرے نبی کی بارگاہ میں سن, میں نے کہا میرا نبی سلطان اعظم, بادشاہ اعظم, کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ, اللہ نے میرے نبی کو جمادات کی بولیاں, نباتات کی بولیاں, پتھروں کی بولیاں, جانوروں کی بولیاں, کائنات کی ہر بولی اپنے مصطفیٰ کو سکھا کے بھیجا. میرے آقا بیٹھتے, کوئی یمن سے آ رہا ہے, کوئی عراق سے آ رہا ہے, کوئی ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہے, میرے آقا ہر کسی کی زبان جانتے. میرے آقا ہر کسی جس زبان میں کو آتا, میرے آقا اسی زبان میں گفتگو کرتے. کیوں؟ میرا نبی ہے سلطان اعظم. اللہ نے ساری بولیاں, بندوں کی بولیاں تو دور کی بات ہے, میرے آقا شہد کی مکھیوں کی بولیاں, پتھروں کی بولیاں, میرے آقا پتھروں کے قریب سے گزرتے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ کسی جو ہے نا مارکے سے واپس آئے تو رستے میں کھانا کھانے لگے, تو صحابہ کرام کی یا رسول اللہ سالن مک گیا ہے. سبحان وہ اللہ. جو ہے سبحان اللہ. سالن, ہو گیا. اتنی دیر میں شہد کی مکھی آئی, میرے آقا کے کان کے قریب بنبنا رہی ہے. سبحان. صحابہ کرام پجے کتے ڈانگنا مار دے, فرمایا ٹھہرو ایک گل کر دی, میں گل سن لوں. سبحان اللہ. کیڑی بولی سی یار, شہد دی مکھی دی کیڑی بولی سی. میرا نبی سلطان اعظم چونکہ ساری کائنات کا وہ ثقلین کے سلطان ہیں, رحمت للعالمین ہیں, یہ ہو نہیں سکتا میرے نبی کسی دی گل نہ سمجھن. او کانجا دی میرے سونے حبیبا کی ہوئے جے سالن مک گیا, اے میرا چھتا نڑے ہوئے کسی غلام نو کلو شہد رپا کے لے دو. میرے آقا فرماتے علی شیر خدا ہے آتی ہے میرا شہد لے دے نال جاؤ. مکھی اگے جو اٹھ حضرت علی شیر خدا پیچھے پیچھے چھتے چپڑیوں نے جا کے اپنے چھتے جا کے پیچھے ہٹ جاؤ, ساریاں مکھیاں پیچھے ہٹ گئیں. وہ چھتا اتارا, میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا, حدیث سنا رہے ہیں, کہا میں نہیں گل سنا رہا. صحابہ کرام نے شہد تناول کیا, کھانے کے ساتھ کھایا, بڑا خوشبودار میٹھا شہد. جب کھا لیا تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ انہوں پوچھو تو سی ایڈا سوادی شہد بنتا کیویں, اتنا میٹھا, اتنا خوشبودار. اب میرے آقا نے سے بات کی, کیڑی بولی تھی کی تھی, اسی کی بولی میں بات کی. وہ جواب دیتی یا رسول اللہ آقا میں گھر سے نکلتی ہوں ہر روز اور میں پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہوں, ان کا کڑوا رس چوستی ہوں, رس میرے منہ کو بھی کڑوا دیتا ہے, میرے پیٹ کو بھی کڑوا کر دیتا ہے. آقا جب رس منہ میں ڈال لیتی ہوں پھر گھر کی طرف سفر کرتی ہوں, آقا پھر آپ پہ درود پڑھنا شروع کرتی ہوں, درود پڑھتی جاتی ہوں. یا رسول اللہ آپ کے درود کا صدقہ جو میرے پیٹ میں جاتا ہے وہ شاید بنتا چلا. دوستان محترم توجہ رہے, یہ شہد کی مکھی ہے, پیغام دے رہی ہے. اگر منہ میں مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو گفتگو میٹھی ہو, لوگ تمہارے قریب آئے, تم سے محبت کریں, نبی پہ درود پڑھا کرو, تمہاری کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جائے گی, تم میٹھے ہو جاؤ گے, کڑواہٹیں مٹ جائیں گی. نبی پہ درود تو میرا مصطفیٰ سلطان اعظم, بادشاہ اعظم, ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. اب میرے آقا ایک بار ایک اور دی سوادی جو سن لے, حدیث غزالہ کے نام سے مشہور ہے. میرے آقا ایک صحرا سے گزر رہے تھے, کسی کے رونے کی آواز آتی, کملی علیہ سونیا میری گل سنتا. میرے آقا نے دیکھا, نظر کو نہیں آتا, جو ٹیلے پہ چڑھے نا تو باہر ایک سامنے ایک ہرن شکاری کے جنگل میں پھنس گئی تھی, وہ جو کڑا ہوتا نا شکاری کا اس میں پھنس گئی تھی, وہ میرے آقا کو بلا رہی تھی اپنی زبان میں, ساڈی بولی نہیں, وہی بولی میرے سرکار ہر اور جڑا گونگیاں دی بولی جان دے ہوں, ساڈی نہیں. میرا مصطفیٰ وہ بادشاہ کیسا, وہ سلطان کیسا جڑا رعایا دی بولی نہ سمجھے, رعایا دے دکھ نہ سمجھے, بات سمجھے نہیں ہے. میرے آقا قریب پہنچے دی, کملی علیہ سونیا میرا ایک کوئی بچہ ہے, میں نکلی ہاں تے میں قابو آ گیا, سونیا میرا بچہ بھوکا ہے, جی اجازت دے میں دودھ پیا کے واپس آ جاؤں. میرے آقا فرماتے دیکھیں آ جائیں گی, اندھی کملی علیہ سونیا نہ آمیں تیری شفاعت آرام ہو جائے.
میرے آقا نے اسے کھول دیا، اجازت دے دی، خود وہیں کھڑے ہو گئے۔ وہ شکاری کی آنکھ کھلی، اس نے میرے آقا کو دیکھا، سیکھ پا ہوا، کہتا یا رسول اللہ آپ نے میرا شکار نکال دیا، میرا شکار چھوڑ دیا۔ میں ٹھہر جا، انہیں امدی ہوئے گی، کدی جانور بھی واپس آئے نے، کدی ہرن بھی واپس آئے نے، میرے شکار تو کر چھڑیے، اجے گل ہوندی تو واپس آ گئی۔ آن کے میرے آقا نے دی کملی آلیا سونے میں نموڑ باندھ دے، میرے آقا نے اس کو پھر باندھ دیا۔ اب شکاری سے بات کی، فرمایا میرے ساتھ بیع کرو گے، بیچو گے؟ کہتا یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ وہ جب آئی نا اپنے بچے کو بھی ساتھ لے آئی، او دور بچہ کھلا کے میرے آقا دے کھول رہی کہ آقا میں جھوٹ نہیں بولیا ہوں، دیکھو میں لال بھی نال لے آئی، میرا بچہ بھی ساتھ ہے۔ تو میرے آقا میں اس کو خرید کے آزاد کر دوں گا، چونکہ یہ ماں ہے، میں ماں کا دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ آقا تیری رحمت پہ قربان، ایک جانور ماں ہو، آپ اس ماں کا دکھ نہیں دیکھنا، اور ہم ایسے ظالم، ہم نے جتنے دکھ ماں باپ کو دیے ہیں، کتنی تکلیفیں دیتے ہیں، کبھی اونچا بولتے ہیں، کبھی ان کی بدتمیزی کرتے ہیں، کبھی ان کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ خبردار ماں کے سامنے کبھی اونچا نہ بولنا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ان کی دعائیں لیا کرو۔ باپ کو 200 روپے دے کے صاحب مانگ دے، ابا تین پرسوں بھی 300 دیتا سی، پچھلا صاحب تے دے لے، تے میں کہتے 50 سالہ دا انہیں مانگ لیا، مڑ کی کرے گا؟ جس نے تجھے بے حساب دیا، پڑھایا لکھایا، آج تو بولنے کے قابل ہوا، اس سے حساب مانگتا ہے؟ اگر اس نے مانگ لیا تو کیا کرے گا؟ خبردار ان کو بے حساب دیا کرو، کبھی حساب مانگا نہ کرو۔ آقا یا رسول اللہ آپ اسے آزاد کریں گے؟ میں پھر آپ پہ ہی کر دینا۔ اب اس نے ہرن کو آزاد کیا، اب حدیث پاک لفظ پڑھے، ہرن کے بچے کو نہیں گئی، ماں تھی نا، بھاگ جاتی، بچے کو جاتی مگر نہیں کی، اس نے اپنی دونوں ٹانگیں یوں ہوا میں لہرائی، دو ٹانگوں پہ رقص کرتی ہے، کہتی یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وہ دو ٹانگوں پہ رقص کرتی ہے، میرے آقا کے سامنے ناچتی ہے، رقص کرتی ہے دیوانوں کی طرح، اور کہہ رہی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آقا کے نعرے لگا رہے۔ تو میرے آقا ہرنوں کی بولیاں بھی، سلطان اعظم، سلطان اور پتھران دی بولی، بولے سمجھا نہیں۔ پھر میرا نبی ایسا سلطان ہے، ڈوب جائے سورج تو جو ہے کہ نہیں، میرا نبی اس کائنات کا بھی سلطان، اس کائنات کا بھی سلطان حقیقی اللہ، سلطان حقیقی، وہ جنہوں چاہے نواز دے، اللہ سارا کچھ نبی نو دے دے، تے اللہ دے اختیار جو کمی آ سکتی، وہ دا اختیار حقیقی ہے، سارا کچھ کمی نو دے۔ اور وزیر اعظم ہے وقتہ، وزیر اعظم اپنے سیکٹر میں کھیل چاہے تو سارے فیصلے کری جا، تے وزیر اعظم مک جاندہ ہے، وہ مڑ بھی وزیر اعظم لیندہ، رب مڑ بھی رب پہ ہر چیز دا مال کے حقیقی وہ ہوئی ہے، پر اپنے نبی نو کنجیاں دے چھڑیاں، خزانے دے چھڑے، انما انا قاسم واللہ یوتی، فرمایا تقسیم میں کرنا، خزانے رب دے تو جنہوں لب نہ کرے مصطفیٰ تو لب نہ، جنہوں لب نہ کرے مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے سلطان، ہر کسی کی بولی بھی جانتے ہیں، دکھ بھی جانتے ہیں، ہر شخص کے حالات کو بھی جانتے ہیں، تو بادشاہ وہی ہوتا ہے جنہوں رعایا دی خبر ہو۔ اس کائنات کا سلطان میرا مصطفیٰ، تو جو ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، سنو میرے آقا ہر نبی کی جو نبوت تھی نا، وہ زمانی تھی، مکانی تھی، وقت کے ساتھ معین تھی۔ کوئی 1000 سال کا نبی بنا، کوئی 950 سال کا نبی بنا، کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک شہر کا نبی، کوئی شام میں آیا، کوئی فلسطین میں آیا، کوئی عراق میں آیا، کوئی حجاز میں آیا۔ فرمایا حبیب اب تو جا رہا ہے، اب زمان و مکان تیری نبوت کے اندر ہے، تو کائنات کے ذرے ذرے کا نبی، جمادات کا نبی، نباتات کا نبی، کائنات کا نبی، تو سورج و چاند انس و جن کا نبی۔ مصطفیٰ اب ساری کائنات تیری ہے، میں مالک ہوں، سب کو تجھے سونپ رہا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جنات آتے، سنو جنات جن آتے میرے آقا کی بارگاہ میں، ایک بار نہیں کئی بار روتے ہوئے آتے، آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے، قرآن سنتے، پھر کلمہ پڑھتے، مسلمان ہو جاتے۔ تو میرے آقا کی حکومت جنات پر بھی، بولیے فرشتیاں تو بھی میرے نبی دی حکومت ہے، فرشتیاں تو بھی میرے نبی دی، تیرے مڑی یقین نہیں ہونا۔ تو جنہوں غزوہ بدر ہویا نا، اسلام کا پہلا مارکہ،
313 اور 1000 کی جنگ. تو جو صحابہ تھوڑے لڑنے والے گھبرا رہے تھے یار 1000 ادھر اسی 313 تو روزے رکھے نے. سبحان اللہ. تے اللہ دی بارگاہ وچ میرے نبی نے دعا کی ربا سونیا میں 313 دی جمع پونجی جمع کر کے لے آیا. آج یہ لٹ گیا کہ مڑ تیرا نام کسی نہیں لینا. اللہ نے کیا فرشتیو جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر 1000 فرشتہ تیار کر. باری تعالیٰ اسی سے جنگ والے ہے ہی نہیں تیرے نبی تے درود پڑھنے واسطے نمازاں پڑھنے واسطے بنے ہیں. اللہ نے کہا چھڈ نمازاں اج کوئی کام کرنے مصطفیٰ نو لوڑے تھلے اتر. 1000 فرشتہ میرے آقا نے صحابہ کو 1000 فرشتہ آ رہا. صحابہ پھر بھی تھوڑے ڈرے ڈرے. اللہ نے کہا 2000 اور کر تیار ہو. 2000 اور آگے قرآن کہہ رہا ہے. پھر 3000 5000